آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں سب موبائل میں قرآن پڑھنا عجیب عقلیں ماری گئی ہیں. اسی میں ننگی فلمیں، اسی میں ننگی تصویریں، اسی میں قرآن. سوچی تو صحیح آپ کہاں سے یہ بدعت چلی ہے، کہاں سے یہ حرکت شروع کی ہے. اپنے باپ کی تصویر آپ قائم نہیں رکھ سکتے. آپ کا باپ ہے، اللہ کے ہم اس کا مقام ہے، آج کا بھی مقام ہے. آپ برا سمجھتے ہیں کہ باپ کی تصویر قرآن میں لگائی جائے. آپ اتنی ننگی گندی تصویروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں. سوچیے آپ کوئی ایڈ آ جائے، کوئی اشتہار آ جائے، کچھ بھی آ جائے، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ آئے، جس اسکرین پر سارا گند آ رہا ہے اس پر آپ قرآن پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دلوں سے قرآن کی عظمت ختم ہو چکی ہے تو کوئی حرج نہیں. جو چاہے جہاں چاہے جو چاہے کریں، جہاں چاہیں سر پھوڑیں. سیدھی بات. کیا مصیبت پڑی ہے، کیا عذاب آیا ہے. ارے آپ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بس میں، ٹرین میں، ہر مسلمان دیکھ رہا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ کا قرآن پڑھنا سب کے لیے قرآن کی عملی دعوت بن رہا ہے. آپ مسجد موبائل لے کے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے دیکھو مسجد موبائل لے کے بیٹھا ہوا. کوئی عالم حرکت کرے گا تو لوگ بھی نکال لیں گے موبائل کہ اچھا یہ بھی موبائل دیکھ رہا عالم صاحب. ہر ایک بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہے. وہ قرآن پڑھ رہا تھا موبائل پر عالم. لوگوں نے کہا میاں آپ بھی مسجد میں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیوں منع کرتے ہیں کہ بھائی مسجد میں آئے موبائل بند کر دو. مجھے کیا پتا قرآن پڑھ رہا ہے. میں تو صاحب آپ سے کہتا ہوں آپ کی شاید عقل ہو تھوڑی بہت آپ کے اندر کہ آدمی شراب کی بوتل میں زمزم پیے اور لوگوں سے کہے میں تو زمزم پی رہا ہوں، آپ مجھے کیوں تہمت لگا رہے ہو. آپ پر تہمت شراب پینے کی لگے گی، زمزم پینے کی نہیں لگے گی. سب آپ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. آپ بھی نہیں غور کرتے مثالوں پر. دلائل سے مناظرے کرنا اور جواز کی شکل نکالنے، اس سے فائدے کیا ہے؟ کیا فائدے؟ میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، آپ ٹرین میں ہو یا بس میں ہو، آپ سفر میں ہو یا گھر میں ہو، آپ قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھیے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ قرآن کی تلاوت کا نہیں. قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا میدان قتال میں. اللہ نے قرآن کی وجہ سے مدد کی ہے. آج آپ یہ فلمیں لے کر اور گندے تصویریں لے کر آپ پھر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ قرآن ہے، تو ڈوب مرنے کی بات ہے. اور قرآن کی کو دیکھ کر پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اس وقت تو آپ بغیر دیکھے قرآن پڑھ لیجیے، آپ سورہ اخلاص پڑھتے رہیے، آپ کو تلاوت کا اجر ملے. کیا ضروری ہے کہ نہیں جی قرآن نہیں ہے تو موبائل میں پڑھے؟ کیوں کیا آپ کو کیا موبائل سے پہلے آپ کیا کرتے؟ اگر موبائل کے آنے سے پہلے قرآن اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ بتائیے آپ کیا کرتے تھے؟ کام کی باتیں. وہ تو یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے دلوں سے علم، علماء اور قرآن اس کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے فتنہ چلایا، جس کو مسلمان سمجھ نہیں رہا. آپ کہتے ہیں سہولت ہے، ہم کہتے ہیں سہولت نہیں ہے، ان موبائلوں کی نحوست ہے، سہولت نہیں. اللہ نے ہر چیز کے لیے برتن بنایا ہے. یہ ہاتھ کھانے کے لیے ہے، یہ ہاتھ استنجے کے لیے ہے. ہاتھ اللہ نے تقسیم کر انگلیاں تقسیم کر دی ہیں. یہ انگلی تشہد کے لیے ہے. آپ یہ اٹھا لیں، یہ اٹھا لیں، یہ اٹھا لیں، نہیں جی یہ والی اٹھانی پڑے گی آپ کو. نماز میں تحیات میں یہی انگلی اٹھانی پڑے گی. ہم کہتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی متعین کر دیا ہے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھو. قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ. اس لیے ہم تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ ان اعمال کا خوب اہتمام کرنا ہے. اور قرآن کی تلاوت کا بہترین وقت صبح ساجد سے پہلے. میں نے سارے بزرگوں کو وضاحت کر کے دیکھے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب محسوس کیا صبح ساجد سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھ. اس طرح ہمیں ان اذکار کا عمل کا اہتمام کرنا ہے. Assalamu alaikum. My dear brothers, sisters, go to YouTube and search Ilmi Istifada and support us by subscribing our YouTube channel. Go and search Ilmi Istifada. Keep supporting us on YouTube. Channel link also given in bio.